السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں جنات کی تذکیر کا جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے، اس عمل میں آپ 3 سے لے کر 7 دن کے اندر جنات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ اور ضروری باتیں بتانا چاہتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ کمنٹ میں یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت اس عمل میں حصار کرنا ضروری ہے یا نہیں، یا کسی اور عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس عمل کے اندر حصار کرنا ضروری ہے کہ نہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر ہم سانپوں کے بیچ میں بیٹھیں، شیر اور بھیڑیوں کے بیچ میں بیٹھیں اور ہم کہیں کہ وہ ہمیں بخش دیں گے، تو یہ تو ناسمجھی کی بات ہے۔ ہم عمل کرنے جا رہے ہیں تو گویا اسی طریقے کے خونخوار جانوروں کے بیچ، درندوں کے بیچ بیٹھنے والے ہیں، وہ بھی ایسی مخلوق جو ان درندوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، اور جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی اگر وہ چیز وار کرے تو یوں ہی کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ جنات اور پریوں کی یا دوسری اور کسی قسم کی روح اور روحانیات کی تذکیر کرتے ہیں تو آپ جان لیں، سوچ لیں کہ یہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور خطرناک مخلوق ہے۔ ان کو آپ اپنے قبضے میں کرنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کو بخش دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے بھائی بہن یا دوست نہیں ہیں۔ مان لیجئے کہ اگر آپ ہی کو کوئی قبضے میں کرے تو آپ اس کے قبضے میں آسانی سے یوں ہی تھوڑی چلے جائیں گے، اسی طریقے سے وہ آپ کے قبضے میں یوں ہی نہیں چلے جائیں گے، وہ بھی اپنا بچاؤ کریں گے۔ اور اگر آپ ان سے بچاؤ کا طریقہ نہیں جانتے، حصار کرنا نہیں جانتے، تو ظاہر ہے نقصان میں پڑ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی روحانی مخلوق، کسی بھی موکل کا، کسی بھی جنات پری کی تذکیر کا کوئی بھی عمل کریں تو سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے حصار کریں۔ سب سے بہترین حصار تو 3 بار درود، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار آیت الکرسی، اور 3 بار چاروں کل اور 3 بار درود، یہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھ پر دم کر کے اور دونوں ہاتھ آپس میں مل کر کے پھر اپنے بدن پر پھیر لینا چاہیے، اور اس کے بعد یہی عمل چاقو پر دم کر کے اس کے نوک سے اپنے گرد ایک دائرہ بنا لینا چاہیے، تب عمل کو پڑھنا چاہیے۔ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے دوستو، یہیں سے ہم عمل کے طریقے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ کو جنات کی تذکیر کا طریقہ معلوم ہو جائے اور آپ اس عمل کو کرنے جائیں تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ پوری طریقے سے پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں۔ اسی طریقے سے اس عمل میں جو آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں، تو اس عمل میں بھی آپ کو پاک صاف ہونا ضروری ہے اور باوضو عمل پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے اپنے حصار کر لیں، اور اپنے گرد حصار کرنے کے بعد اگربتی بھی جلا لیں اور اپنے جسم، کپڑے وغیرہ پر خوشبو بھی لگا لیں، اور حصار کے باہر آپ کو کسی بھی جانور کی، جو حلال جانور ہو، اس کی ہڈی لیں اور اس کو اچھی طریقے سے پہلے سے دھو کر کے پاک صاف کر کے سکھا لیں، پانی اس کا سکھا لیں، اور اس ہڈی کو حصار کے باہر رکھیں، اور کوئلے کا ایک ٹکڑا بھی حصار کے باہر ہڈی کے پاس رکھیں اور اس پر تھوڑا سا عطر ڈال دیں، اور اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں کریں۔ ہر عمل میں کہنا پڑتا ہے کہ تنہائی میں کریں۔ دیکھو دوستو، عمل میں سب سے زیادہ ضروری تنہائی ہوتی ہے، اور جو موکلات کے خطرات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ہم تنہائی کی وجہ سے ہی بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ نے اپنا حصار کر لیا اور حصار کے باہر توسا بھی رکھ دیا، اب اس کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ یہ عمل جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
इस आयत करीमा को 313 बार पढ़ें, 313 बार पढ़ें और जिन्नात की तस्खीर की नीयत से पढ़ें। 313 बार पढ़ेंगे और उसके बाद अमल आपका पूरा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगले रोज़ भी आपको अमल पढ़ना है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर हिसाब खोलने के लिए क्या किया जाए, तो ये भी बिल्कुल जाहिलाना सवाल है। अगर आप अपने घर की बंदिश करते हैं या अपने हिफाजत के लिए कुछ अपने ऊपर दम करते हैं, तो क्या आप घर से बाहर निकलने के लिए फिर उस हिसार को खोलते हैं? हिसार को खोल देंगे तो फिर वो मखलूक आपका क्या करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। हिसार वो निगहबान किला है जो आमिल की हमेशा हिफाजत करता है। ऐसा नहीं है कि आप अमल पढ़ रहे हैं तभी आपको वो मुवक्किल नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, जब आप अमल पढ़ेंगे तो आप अमल के दौरान भी उनके असरात से, हिसार से बचे रहेंगे और फिर अमल के बाद भी वो आप ही की तस्खीर में है, आप ही के कब्ज़े में है। तो जाहिर है बिना हिसार के वो अपने आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हम किसी सांप को पाल रखें या शेर को पाल रखें, तो जाहिर है जब मौका पाएगा तो वो बख्शेगा नहीं। तो फिर आप अपने हिसार को खोलने की बेवकूफ़ी क्यों करने जा रहे हैं? अपना ही किला अपने ही हाथों से क्यों उजाड़ने जा रहे हैं? बहरहाल ये जो अमल जो हमने आपको बताया, इसमें परहेज़ जो है सिर्फ हराम चीज़ों के खाने पीने से है और हराम कामों से है, जैसे ज़िना है, चोरी है, झूठ बोलना है, किसी को धोखा देना है, गीबत करना है वगैरह वगैरह। शरीयत ने जिन चीज़ों को मना किया है आप उससे बचे रहें, और शरीयत ने जिस चीज़ को करने के लिए आज़ाद किया है या करने को कहा है उस काम को करें। बाकी इसमें किसी तरीके की कोई कैद नहीं है। अमल बहुत ही अच्छा है जब आपका 3 दिन या 7 दिन में या उससे पहले भी आपका मुवक्किल आपके सामने हाजिर हो सकता है। तो जैसे ही हाजिर होगा वो आपसे सलाम करेगा, और जब वो सलाम करे तो आप फ़ौरन ही उसके सलाम का जवाब दें, अमल पूरा हो या ना हो। जिस अमल में पूरा होने पर बोलने को कहा गया है, उस अमल में पूरा होने पर ही मुवक्किल के सवाल का या सलाम का जवाब दें। मगर इस अमल में जैसे ही मुवक्किल आपका हाजिर होगा उसी वक्त आप उससे मुखातब हों और अमल को रोक करके उनसे सवाल जवाब करें और शराइत तय करें कि किस तरीके से वो आपसे दोस्ती करना पसंद करेंगे। अगर उनकी बात आपको ठीक न लगे तो आप अपनी बात रख करके ज़बरदस्ती उनसे मनवाएं, और फिर जब उनको वापस भेजना हो तो उससे पहले आप उनसे तरीका पूछ लें कि आप दोबारा कैसे आएंगे और किस तरीके से हमारा काम, हमारी मदद करेंगे। उसके बाद ही उनको जाने की इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।